مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، ان گنت صدیوں کے تاریک بہیمان طلسم، ریشم و اطلس و کم خواب میں بنوائے ہوئے، جا بجا بکتے ہوئے کوچہ و بازار میں جسم، خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ واجد صاحب یہ بتائیے کہ فیض نے یہ نظم کس دور میں لکھی اور اس نظم کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ اصل میں اس نظم کا جہاں تک معاملہ ہے، اس کا ایک تاریخی حوالہ تو یہ ہے کہ دنیا ایک بہت بڑے سانحے سے گزری تھی، دو بڑی جنگیں اس دنیا نے دیکھی تھیں جس میں لاکھوں لوگ مرے تھے، شہروں کے شہر تباہ ہو گئے تھے، ملکوں کے ملک برباد ہو گئے تھے، اور اسی دوران وہ جو کمیونزم سوشلزم کا دورہ ہوا اور ایک نیا نظریہ پیش کیا گیا جو سامراجیت کے خلاف تھا، اور یہ جو تاجرانہ ذہنیت ہے اس کے خلاف تھا، اشتراکیت ایک نظریہ لے کر آئی جس پہ چائنا اور رشیا میں بہت بڑے انقلاب آئے۔ ان انقلابات سے ساری دنیا متاثر ہوئی، ہم بھی متاثر ہوئے، ہم پہ انگریز حکمران تھے، ان کے جانے کے بعد ہم نے جو ہے اس کی طرف زیادہ توجہ کی۔ اچھا، اس اشتراکیت کے نظریے کے ہوتے ہوئے ایک چیز اور پیدا ہوئی، اور وہ تھی ادبی تطہیر۔ ادبی طور پہ جن لوگوں کو یہ احساس پیدا ہوا کہ ہمیں اعلی کار نہیں بننا اس پرانے نظام کا، تو انہوں نے ترقی پسند تحریک ہندوستان پاکستان میں شروع کی، جس میں کرشن چندر اور کیا نام ہے بیدی اور فیض صاحب، یہ سب لوگ اس سے وابستہ تھے، ساحر لدھیانوی۔ تو ان لوگوں نے ایک نیا نظریہ متعارف کروایا کہ صرف عشق و محبت کی شاعری نہیں کرنی چاہیے، شاعری میں کوئی پیغام بھی ایسا ہونا چاہیے جس سے لوگوں کے اذہان تبدیل ہوں، لوگوں کی گفتگو بدلے اور لوگ ایک دوسرے طریقے سے سوچنا شروع کریں۔ اس تناظر میں یہ غزل، یہ نظم جو ہے سامنے آتی ہے فیض صاحب کی۔ اس نظم کو میڈم نور جہاں نے گایا، پھر اسے انتہائی خوبصورت فلم قیدی میں بھی شامل کیا گیا۔ اس نظم کے اس قدر مشہور ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اچھا دیکھیں، ایک اور بھی چیز ہے کہ ہمارا شعری منظرنامہ جو میر سے چلا آ رہا تھا، تھوڑا سا پیچھے جا رہا ہوں میں، وہ تھوڑا سا پیچھے، تو وہ غالب نے اس میں بہت تبدیلی کی تھی۔ پھر اقبال آیا، لیکن اقبال کی سمت ذرا مختلف ہو گئی۔ اس کے بعد جو یہ اشتراکیت کا اور یہ سارا یہ نیا نظام آیا نا، اس نے ہمیں ایک نئے جہت کی طرف
متعارف کروایا، اس میں یہ نظم آ گئی سامنے. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ تھا کہ ہمارا مقابلہ جاگیرداری سے تھا اور ہمارا مقابلہ سرمایہ داری سے تھا، جو ہمیں کسی صورت کامیاب نہیں کرنا چاہتے تھے. ہمارا جو ادبی سرمایہ تھا وہ سارا ایک روایتی اس پہ چلا جا رہا تھا. ہمارے گانے والے بھی روایتی قسم کی غزلیں گا رہے تھے جس میں عشق و محبت کی چاشنی تھی اور سارا کچھ اس قسم کا تھا. اب یہ جو وقت تھا نا جس میں فیض صاحب وغیرہ تھے، ان کے ساتھ جو لوگ، جو گلوکار بیٹھتے تھے، موسیقار بیٹھتے تھے، انہیں فیض صاحب کے پاس بیٹھنے کا اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے بھی اس سطح پہ سوچنا شروع کیا جس سطح پہ ہماری شاعری جا رہی تھی. وہ محبت کی جو غزلیں گائی جاتی تھیں، جو گیت گائے جاتے تھے، اب دیکھیں نا آج کے دور میں کسی گانے والے کو کبھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ شاعروں اور ادیبوں کے پاس بیٹھے اور ان کے پاس بیٹھ کے کچھ دیکھے، کچھ سمجھے کہ ہمارا شعری منظرنامہ کس طرح سے جا رہا ہے. اس زمانے کے لوگ بیٹھتے تھے اور سننے میں یہی آیا کہ یہ جو نظم ہے یہ کسی محفل میں فیض صاحب نے نور جہاں کو دی. یہ بھی اور رقیب کے نام جو دوسری نظم ہے، آ کے وابستہ ہیں اس حسن کی یادیں تجھ سے، یہ دونوں نظمیں یہی سنا گیا کہ کسی محفل میں فیض صاحب سے نور جہاں نے لی اور وہیں پر اس کی دھن بنائی، دھن بنانے کے بعد گا دی اور وہ پھر ایسی مقبول ہوئی اور اس کے بعد اس کو قیدی فلم میں بھی لے لیا گیا. ایک تو ایک عام پیغام ہے جو لوگوں کی ذہنی سطح کو سامنے رکھ کے کہا گیا ہے اور وہ لوگوں تک اس کا پہنچا بھی ہے پیغام. دوسرے یہ نظم ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے جس میں پیار و محبت کی، عشق کی جو شاعری چل رہی تھی، نظم میں، غزل میں جو چل رہی تھی، اس نظم میں آ کے گریز پیدا ہوتا ہے. جیسے اس نے بھی کہا کہ میرے ساحر نے، میرے محبوب، اسی کا وہ ایک پرتو تھا کہ میرے محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے. تاج محل میں ملاقات ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے. اسی طرح سے اس نظم نے بھی یہ بھی کہا کہ تو بھی خوبصورت ہے، یہ ساری چیزیں. لیکن حقیقت ہماری زندگی میں یہ ہے کہ ہم اتنی تکلیف دہ زندگی گزار رہے ہیں، اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے. ہمیں یہ بتائیے کہ اس نظم نے اس دور کی شعری فضا پر کیا اثر ڈالا اور اس نظم کے بعد فیض صاحب کا باقی شعری سفر کس طرح طے ہوا؟ اچھا دیکھیے، اس میں یہ جو تھی نا ترقی پسند تحریک، اس نے ایک تو اس کے اوپر ایک سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ انہوں نے شعریت کو نکال کے اس کو نعرہ بنا دیا. شاعری نعرہ نہیں ہوتی، شاعری بیان نہیں ہوتی. شعریت ایک خوبصورت چیز ہے جس سے انسان حظ اٹھا سکتا ہے، ایک لطف لینا چاہیے اس سے. لیکن اس پہ ترقی پسند تحریک پہ ایک میرا فرض ہے کہ میں ساری بات کروں. اس پہ ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اس نے اس کو، شاعری کو، ادب کو ایک نعرہ بنا دیا. نعرہ بنانے سے اس کی جو حیثیت ہے وہ متاثر ہوئی، خراب ہوئی. اچھا، فیض صاحب نے اس توازن کو برقرار رکھا. اس نظم میں بھی فیض صاحب نے اس توازن کو برقرار رکھا ہے. وہ غزل کے بھی ایک بہت اچھے شاعر تھے اور فیض صاحب نے یہ بھی کیا کہ اپنی غزل کو اس سے آلودہ نہیں کیا. غزل وہی رہی، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. لیکن نظم میں انہوں نے اپنا رویہ بدلا اور یہ نظم ایک ٹرننگ پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، ایک موڑ بھی ہے جس نے لوگوں کو ایک نیا راستہ دکھایا کہ ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے. برے حالات، برے واقعات، برے معاملات سے صرف نظر نہیں کرنا چاہیے. واجد صاحب، فیض کی شاعری میں انقلاب کا عنصر واضح طور پر موجود ہے،
لیکن کیا لوگ اس عہد میں بھی ادب کو اس حد تک سنجیدگی سے لیتے ہیں کہ آج شاعری کے ذریعے انقلاب برپا ہو سکے؟ دیکھیے، شاعری سے انقلاب کیوں نہیں برپا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ نے عوام کو بھی تو کسی پیڈسٹل پہ لا کے کھڑا کرنا ہے نا۔ آپ نے اپنے عوام کو تو نیچے جہاں چھوڑ دیا ہے، ان کی ذہنی سطح آپ نے کہاں پر چھوڑ دی؟ جب تک آپ عوام کی ذہنی سطح نہیں اٹھائیں گے یا آپ ان کی ذہنی سطح تک نیچے نہیں جائیں گے اور ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو اٹھائیں گے نہیں، کسی انقلاب، کسی بہتر معاملات کی طرف آپ نہیں جا سکتے، وہ مشکل ہو جائے گا۔ جہاں تک فیض صاحب کا اور جالب کا معاملہ ہے نا، وہ دو انتہائیں ہیں۔ جالب صاحب نے اپنی شاعری کو بالکل ڈائریکٹ کر دیا، وہ نعرہ بن گئی، ویلڈ ہے، بالکل ہے، لیکن اس حد تک نہیں ہے۔ جیسے ان کی بہت ساری نظمیں ایسی تھیں جو واقعاتی تھیں۔ جب شاعری کسی نہج پہ آ کے واقعاتی ہو جاتی ہے تو واقعے کے گزرنے کے بعد اس کی اہمیت ختم ہو جاتی، وہ پھر اخبار رہ جاتی۔ اخبار اور شاعری میں فرق یہ ہوتا ہے کہ شاعری کو سفر کرنا ہوتا ہے زیادہ عرصے تک، اور اخبار کی خبر جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد بیکار ہو جاتی ہے۔ ایسی واقعاتی شاعری بھی کچھ عرصے کے بعد، لیکن جب تک ہماری دنیا میں مظالم رہیں گے، جالب صاحب کی شاعری چلتی رہے گی۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نئی نسل شاعری کو عشق و محبت کے علاوہ بھی کسی پہلو سے دیکھتی ہے؟ دیکھیے، بات یہ کہ ایک واضح فرق یہ ہوا کہ جب ہم تقسیم کے بعد الگ ہوئے، ہندوستان پاکستان دو الگ، تو ہمارے ہاں کی جو شعری فضا تھی وہ بہت مختلف تھی، اور اب بھی ہے۔ ہم نے اس ساری فضا کو مشاعراتی نہیں بننے دیا، ہم نے ادبی معیار کو بہت برقرار رکھا۔ ہندوستان میں جو مشاعرے تھے اس نے شاعری کے لیول کو کم کیا۔ لوگوں کی دلچسپی البتہ شاعری میں بہت زیادہ رہی، وہاں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے شعر کہنے کا، لیکن بڑا شعر کہنے والے کم ہوئے۔ وہی واقعاتی، وہی سامنے کی چیز، وہ عشق و محبت کے افسانے، اور وہ بڑی شاعری نہیں ہوئی۔ بڑی شاعری پاکستان میں ہوئی، یہ میں بالکل ذمہ داری سے اس بات کو کہتا ہوں کہ بڑی شاعری پاکستان میں ہوئی، بڑے شاعر پاکستان نے پیدا کیے، بھلے اس میں ہمارا اور ہمارے عوام کا یا ہمارے سامع کا یا ہمارے شعری فہم رکھنے والوں کا رابطہ منقطع ہو گیا، اور یہ ہم نے ایک تھوڑا سا نقصان کیا، بہت بڑا نقصان کیا۔ رابطہ ہمارا عوامی سطح پہ اپنے سامع سے نہیں رہا، لیکن اس میں یہ ہوا کہ ہم نے ایک شاعری ذرا اچھی قسم کی۔ میڈیا کے آنے کے بعد تھوڑا سا فرق پڑا، کچھ تھوڑا سا یہ پرائیویٹ یونیورسٹیز، پرائیویٹ کالجز وغیرہ نے بھلے ان کا نظریہ یہ تھا کہ وہ اب خود کو سامنے لانا چاہ رہے تھے، انہوں نے مشاعراتی سسٹم چلایا، اس سے وہی شاعری آئی جو جس سے ہم انڈیا کو جس پہ برا کہہ رہے تھے وہ سامنے آئی۔ لیکن میں اس کو بھی ایک طرح سے ایسے دیکھتا ہوں کہ یہ ہمارا شو روم ہے، شو روم میں چمکیلے بھڑکیلی چیزیں لگا دی جاتی ہیں تاکہ لوگ اٹریکٹ ہوں، اور اس کے بعد وہ جب دکان میں گاہک داخل ہو جاتا ہے تو اس کو اپنی مرضی کی چیز بھی دکھائی جا سکتی ہے۔ اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں کچھ اچھی چیز سمجھ میں آتی ہے، اور وہ اس کے تو جب آپ کے پاس زمانہ میڈیا کا ہے، شو روم کا زمانہ ہے، شو آف کرنے کا زمانہ ہے، تو وہ اس حد تک ہو گیا، لوگ متوجہ ہوئے۔ کچھ تھوڑا سا یہ ہمارے سوشل میڈیا نے بھی بڑا کام دکھایا لوگوں کو شاعری کی طرف، بھلے وہ اچھی شاعری کی طرف نہیں ہے لیکن متوجہ ضرور ہوئے، لیکن اس میں سے اچھے لوگ بھی، تھوڑا سا اچھی سینس رکھنے والے بھی پیدا ہوئے ہیں، سننے والے بھی اور لکھنے والے بھی۔ واجد صاحب، لوگوں کا اور خصوصاً نئی نسل کا شعری ذوق اور ادبی ذوق بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ سامع کا معیار کیسے بہتر ہوگا جب آپ کا کیا نام ہے، تعلیم کتنی ہے، یہاں پر کتنے % لوگ پڑھے ہیں،
پرائمری تک کتنے پہنچے ہیں اور کتنے میٹرک تک پہنچے، اور آپ اپنی تعلیم میں آپ کیا دے رہے ہیں، کیا آپ پڑھا رہے ہیں، آپ نے کیا نظریہ دیا، کیا انہیں سمجھایا ہے. آپ نے سوری ٹو سے کہ آپ نے صرف یہ کیا، آپ نے کلرک پیدا کیے، آپ نے زیادہ سے زیادہ افسر پیدا کر دیے، اور اس کے علاوہ آپ نے ان کو دیا کیا ہے، آپ نے ان کو پڑھایا کیا ہے. اول تو کوئی پڑھنے کو تیار ہی نہیں ہے، علم کو، تعلیم کو یہاں پہ اچھا سمجھا ہی نہیں گیا کبھی بھی، ہماری ترجیحات میں تھا ہی نہیں کبھی بھی. تو جب لوگ پڑھے لکھے ہی نہیں ہوں گے تو وہ کہاں تک اس کو، جو شاعر ہے اس کو کہاں تک کھینچ کے وہ آپ اس کے ساتھ ہی گر جائے گا. تو وہ تعلیمی معیار پہلے بہتر بنائیں، اور تعلیم میں ترجیحات بدلیں کہ آپ نے کیا لوگوں کو بتانا ہے، کیسے لوگوں کی ذہنی تربیت کرنی ہے، کیا سمجھانا ہے. پھر اس کے بعد ہی ہاں البتہ دیکھیے ہمارے جو ایک تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے ہمارے سے، کہ ہمارے جو صوفیانہ کلام تھا وہ کہیں نہ کہیں ہمارے دماغوں میں، ذہنوں میں، بھلے ان پڑھ تھے لوگ، ان کے ذہنوں میں وہ موجود تھا. صوفیانہ جتنا بھی کلام تھا اس سے تھوڑی سی موسیقیت، تھوڑی سی شعریت لوگوں کے دماغوں میں موجود تھی. ہم اگر اسی کو کیپچر کر لیتے تو ہمارے لیے وہی بڑا تھا، لیکن ہم نے اس پہ بھی توجہ نہیں دی. اور جتنا بھی لوگ شعریت کی طرف توجہ مبذول کر رہے ہیں، اس میں لاشعور میں وہی بزرگ جو شعراء ہیں، صوفیہ شعراء ہیں، ان کی شاعری کہیں نہ کہیں موجود ہے. جس کے قریب جو جاتا ہے وہ اس کو پسند کرتے ہیں، باقی کو نہیں کرتے ہیں. تو نے جس شہر تماشا سے گزارا ہے مجھے، تو نے جس شہر تماشا سے گزارا ہے مجھے، اس نے ہر بام تمسخر سے پکارا ہے مجھے، اس نے ہر بام تمسخر سے پکارا ہے مجھے. خس و خاشاک میرے ساتھ بہے جاتے ہیں، خس و خاشاک میرے ساتھ بہے جاتے ہیں. کیا کہوں کون سے تنکے کا سہارا ہے مجھے، کیا کہوں کون سے تنکے کا سہارا ہے مجھے. کیا جنوں میں بھی کوئی پاؤں غلط پڑتا ہے، دل نے کیوں عشق کی مسند سے اتارا ہے مجھے، دل نے کیوں عشق کی مسند سے اتارا ہے مجھے. یہی کہتا رہا پروانہ کسی نے نہ سنی، یہی کہتا رہا پروانہ کسی نے نہ سنی. روشنی جیسی کسی چیز نے مارا ہے مجھے، اب میں چاہوں بھی تو دنیا سے نہیں مل سکتا. زندگی تو نے بہت دور اتارا ہے مجھے، زندگی تو نے بہت دور اتارا ہے مجھے. بہت شکریہ.